اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو زیارت قبور کی اجازت دی، مگر کیا یہ اجازت عام ہے؟ اس زمن میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ صرف مسلمان مردوں کے لیے زیارت کے جواز کا قائل ہے اور دوسرا گروہ مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کے جواز کا قائل ہے۔ جہاں تک پہلے گروہ کا تعلق ہے، وہ اس حدیث سے استدلال لیتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ دوسرے گروہ کا استدلال مندرجہ ذیل احادیث سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پس زیارت کرو اب ان کی، بے شک وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور ان کی زیارت تم پر زیادہ خیر پیدا کرے گی۔ تو جو کوئی زیارت کا ارادہ کرے پس چاہیے کہ زیارت کرے اور تم باطل بات نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب ان کی زیارت کرو کیونکہ ان میں عبرت ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب ان کی زیارت کرو کیونکہ ان میں عبرت ہے۔ علامہ ناصر الدین بانی لکھتے ہیں، بے شک پس زیارت کرو ان کی، یہ حکم عام ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کی زیارت کی ممانعت کی تھی تو وہ حکم مرد اور عورت سب کے لیے تھا۔ اس حکم میں جنس کا کوئی تعین نہیں تھا، اسی طرح میں بھی جنس کا تعین نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ قبروں کی زیارت کی اجازت دی گئی، اس کی وجہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور آخرت مرد اور عورت دونوں کے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی قبروں کی زیارت کی اجازت دی۔ اس کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ ذیل دو احادیث سے ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ابی روایت کرتے ہیں، میں نے ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان سے آتے دیکھا۔ میں نے کہا، اے ام المؤمنین، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ فرمایا، عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے۔ میں نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، پھر ان کی زیارت کا حکم بھی دیا تھا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، محمد بن قیس سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروٹ لی اور اپنی چادر لی اور جوتا نکال کر اپنے پاؤں کے آگے رکھا اور چادر کا کنارہ اپنے بچھونے پر بچھایا، لیٹے رہے اور تھوڑی دیر اس خیال سے ٹھہرے رہے کہ گمان کر لیا کہ میں سو گئی۔ پھر آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتا پہنا اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور نکل گئے، پھر آہستہ سے بند کر دیا، اور میں نے پھر چادر لی اور سر پر اوڑھی اور گھونگھٹ اتارا اور آپ کے پیچھے چلی یہاں تک کہ آپ بقیع پہنچے اور دیر تک کھڑے رہے، پھر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے 3 بار، پھر لوٹے اور میں بھی گھر لوٹی، اور جلدی چلے اور میں بھی چلی، اور وہ دوڑے اور میں بھی دوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو میں بھی گھر آ گئی، آتے ہی لیٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا بات ہے؟ تمہارا سانس پھول رہا ہے اور پیٹ بھی پھولا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا، کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بتا دو، نہیں تو وہ باریک بین خبردار مجھ کو خبر دے دے گا۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ اصل بات ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کالا کالا میرے آگے نظر آتا تھا وہ تم تھی۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر گھونسا مارا، یہ محبت سے تھا۔ فرمایا، تم کیا سمجھتی ہو اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق دبا لے گا؟
میں نے عرض کی جب لوگ کوئی چیز چھپاتے ہیں تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، جب تم نے محسوس کیا انہوں نے بھی پکارا اور تم سے چھپایا، میں نے بھی چاہا تم سے چھپاؤں، وہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہتے تھے، میں سمجھا کہ تم سو گئی، میں نے نامناسب سمجھا کہ تمہیں جگاؤں، مجھے یہ بھی خوف تھا کہ تم گھبرا گئی ہو کہ کہاں چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بقیع تشریف لے چلیے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا میں کیا کہوں اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو سلام ہے ایمان والے گھر والوں پر اور مسلمانوں پر، اللہ رحمت کرے ہم سے آگے جانے والوں پر اور پیچھے رہ جانے والوں پر، اور اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان میں جا کر اہل قبور کے لیے دعا کرنے سے منع نہ کیا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دعا سکھائی۔ ایک اور حدیث میں اس کی تائید ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو صبر کی تلقین کی، مگر یہ نہ کہا کہ تم کیوں قبرستان آئی ہو یا آنے سے منع نہ کیا۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی قبرستان کی زیارت کی اجازت ہے۔ جہاں تک منع کرنے والی حدیث ہے، ایک تو وہ حکم پہلا تھا جو کثرت سے زیارت کرنے والیوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہ لعنت بہت زیادہ زیارت کرنے والیوں پر ہے جو خامد کے کاموں کا خیال نہ رکھیں اور دن رات قبروں میں ہی گھومتی پھریں۔ نہ یہ کہ مطلق زیارت عورتوں کو منع کیا، کیونکہ موت کی یاد میں مرد اور عورت دونوں محتاج ہیں۔ زیارت قبور کا حکم عام ہے۔ ہاں ممانعت جس بات کی ہے وہ جاہلیت کا وہ کلام جس میں شور و غل بیان کرنا اور جاہلیت کی پکار ہے۔